بد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا بے شک حق ہے۔ بولے ذرا اور ایک شعر پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیں آپ لوگ سنتے ہیں کہ نہیں، ذرا پیار سے ذرا دیکھیں، ایک شعر سناتا ہوں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، ارے غیرت مسلم زندہ ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، بے شک ایسی زندہ ہے نا، سو کی زندہ ہے نا۔ خدا کی قسم، کس نبی نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، کیا نہیں کیا۔ ہمارے نبی نے اپنے پیروں پہ پتھر کھائے ہیں، میرے نبی نے اپنے شکم مبارک پہ پتھر باندھا ہے۔ کئی مہینے تک آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بھوکے رہتے تھے۔ میرے آقا کے لوگوں نے کتنی گالیاں اس وقت بھی دی تھی، میرے نبی کو کتنی بری باتیں اس وقت بھی کہی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کسی کی پرواہ نہ کر کے میرے آقا نے دین کی تبلیغ کر کے میرے آقا نے ہمیں اور آپ کو اپنی غلامی میں شامل فرمایا۔ کئی دنوں کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا سنا ایک گستاخ نے آقا کی شان میں کتنی توہین آمیز کلمات کہی۔ کیا نہیں کہا اس نااہل نے، کیا نہیں کہا اس حرام زادے نے، لیکن اس کے باوجود ہم خاموش رہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ نہ کہتے ہیں ایسے مسلمان ہوتا ہے؟ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ صرف آقا کے فیصلے کو نہیں مانا۔ حضرت عمر فاروق گھر کے اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور تلوار سے سر کو ان کے تن سے جدا کیا اور کہا جو آقا کی بات نہیں مانتا تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ بھی تو ایک صحابی، وہ بھی تو آقا کے غلام تھے۔ آج ہم لوگ آقا کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، اسی غلام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ قبول کرو، ذرا بولے سبحان اللہ۔ اور شعر سنیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، ارے غیرت مسلم زندہ ہے، دینی پہ میرے مٹنے کا جذبہ، دینی پہ میرے مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ میرے مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم اور آپ نبی کی محفل میں آئے ہیں، آقا کی محفل میں آئے ہیں۔ ہم اور آپ یہاں جو آج رات کی 11 سوا 11 ساڑھے 11 بجے جہاں ساری دنیا سو رہی ہے، کوئی جاگ نہیں رہا ہے، اگر کوئی جاگ بھی رہا ہے تو اپنے کام کاج کے لیے جاگ رہا ہے، لیکن ہم اور آپ بیٹھ کر نبی کی محفل میں آقا کی بارگاہ میں نعتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو کیا میرے نبی ان باتوں کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ ذرا بولا سبحان اللہ۔ تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہاں میرے نبی ان باتوں کو سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ سنتے نہیں صرف بلکہ مدینہ سے مصطفیٰ ہم غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں، میرے نبی دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب آؤ حدیث پاک سنو اور یہاں سے میری تقریر شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سب جی لگا کر پڑھا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے آقا کے دیوانوں، میرے نبی کے چاہنے والوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، دیکھو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، او کما قال رسول اللہ
کے کلمہ پڑھنے والے سنو، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، میرا دیوانہ جب میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جب میری بارگاہ میں کوئی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جیسے ہمارا آپ آج یہاں بوالو کے سرزمین پہ عالی جناب محمد شہاب الدین کے گھر پہ بیٹھ کر، ان کے گھر پہ بیٹھ کر آقا کی محفل سجائے ہیں، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اے لوگو سنو، میرے نبی نے فرمایا کوئی ضروری نہیں، کوئی لازمی نہیں کہ مدینہ میں آ کر میری قبر انور کے پاس آ کر میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے تبھی میں سنتا ہوں، نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے لوگو میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، میرا دیوانہ میری بارگاہ میں جب صلاۃ و سلام کا نذرانہ کہیں سے بھی پیش کرتا ہے، کائنات کے کسی خطہ سے پیش کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے غلام کے سلام کو سن بھی لیتا ہوں اور سن کر مدینہ ہی سے اپنے غلام کے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن بھی لیتا ہوں اور سن کر سن بھی لیتا ہوں اور سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سنتا بھی اور سن کر سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ آج ہم رات بھر، ذرا سننا میری باتوں کو، آج ہم مسلمان ہو کر، نبی کا دیوانہ ہو کر، ہمارے نوجوان بھائیوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے، ہمارے نوجوان بھائی رات بھر موبائل چلاتے ہیں، چلاتے کہ نہیں بولو نا، رات بھر موبائل چلاتے ہیں، رات بھر یوٹیوب چلاتے ہیں، رات بھر ٹویٹر چلاتے ہیں، رات بھر فیس بک چلاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں چلاتے ہیں۔ اے لوگوں، او نبی کے کلمہ پڑھنے والوں ذرا سنو، اے نوجوان بھائیو ذرا آپ دھیان سے سنو، رات بھر آپ یوٹیوب چلاتے ہو، یوٹیوب چلانے والے کو کیا پتا انہیں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، جس نے یوٹیوب بنایا ہے اس کو کوئی خبر نہیں کون کہاں چلا رہا ہے، جس نے واٹس ایپ بنایا ہے اس کو کوئی خبر نہیں کون کہاں چلا رہا ہے، جس نے فیس بک پر بنایا ہے اس کو کوئی خبر نہیں کون کہاں چلا رہا ہے۔ اے لوگوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، خدا کی قسم آج رات اس تنہائی میں بیٹھ کر، یہاں بوالو کے سرزمین میں بیٹھ کر، یہاں سے مدینہ کتنی دوری پر ہے، بہت دوری پر ہے، لیکن اے لوگوں آج میں یہاں کہہ رہا ہوں، میرٹا والے کو خبر ہو یا نہ ہو، جا کے ناگور والوں کو خبر ہو یا نہ ہو، کوئی ہمارے اڑوس پڑوس کو خبر ہو یا نہ ہو، لیکن خدا کی قسم مدینے میں مصطفیٰ کو خبر ہو رہی ہے کون میرا چاہنے والا، کون میرا ماننے والا، کون میرا دیوانہ کہاں بیٹھ کر میرا نام لے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ خبر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں بولو نا، خبر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ میرے نبی سب دیکھ رہے ہیں کون میرا نام کہاں لے رہا ہے، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، جب کوئی میرا چاہنے والا، میرا غلام کوئی اچھا کام کرتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اس کام کی تعریف کرتا ہوں، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اور جب کوئی میرا بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ گاری کا کام کرتا ہے، کوئی خطا کاری کا کام کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے غلام کے غلط کام کو دیکھ کر پھر میرا چہرہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرا غلام کوئی اچھا کام کرتا ہے تو میں اس کو دیکھ کر سن کر خوش ہوتا ہوں اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ میرا غلام، میرا چاہنے والے نے اچھا کام کیا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا غلام، میرا چاہنے والا غلط کام کرتا ہے تو پھر میں مایوس ہو جاتا ہوں۔ اب آپ بتاؤ، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم آقا کے چاہنے والے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ ہم اچھا کام کریں یا
برائی کا کام کرنا، بولو کون سا کام کرنا ہے؟ اچھائی۔ نبی خوش کس کام سے ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم آپ بھی جانتے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، ہم یہاں جو کرتے ہیں نبی کو خبر ہو رہی ہے۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر ہم اور آپ بھی کہتے ہیں، اب صبح میں ادھر سے آ رہا تھا گاڑی میں تو ہمارے نواب بھائی وہ شعر سنا رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے، سمجھے؟ ایک شعر یاد آ کہ ہم کو پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے تو میں سوچا کہ یار کتنا مطلب پیارا شعر ہے، وہ پڑھ رہے تھے۔ وہ شعر کون سا کہہ رہے تھے کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے سے کون مراد ہے، تو خدا کی قسم ان کا جواب ہوگا کہ مصطفیٰ مراد ہے۔ کون ہے؟ کون مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہم حال دل کس کو سناتے ہیں، اور مصطفیٰ سنتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہم کہاں سرکار جائیں۔ پتہ ہے ہمیں، یہ ہم یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں جو کرتے ہیں مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نعت نبی پڑھیں گے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو میرے آقا سنتے ہیں، اور غلط کام کرتے ہیں تو میرے نبی وہ بھی دیکھتے ہیں۔ حضرات اب جو غلط کام کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا میں مایوس ہو جاتا ہوں، اور یہاں بھی اس کو نبی اگر مایوس ہو گئے تو کوئی ہے جو اس کا کام بگڑا کام بنا دے؟ کوئی ہے بنائیے نا۔ یہاں بھی وہ انسان خسارے میں رہے گا اور وہاں بھی وہ انسان خسارے میں رہے گا۔ اے لوگوں سنو، میرے نبی نے کیا فرمایا، حدیث پاک میں آیا، میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل عبد یبعث علی ما مات علیہ۔ اے لوگوں سنو، میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اس دنیا سے جو بندہ جیسے جائے گا قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب ذرا سننا، اے میرے نوجوان بھائیوں سنو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دو ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ جیسے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے معاذ اللہ اگر کوئی شراب پیتے پیتے مر گیا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، یعنی وہ قبر سے اٹھے گا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی۔ اگر کوئی چوری کرتے کرتے مر گیا بروز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی انسان غیبت کرتے کرتے مر گیا بروز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی انسان اگر چغل خوری کر رہا تھا مر گیا قیامت کے دن اپنے قبر سے غیبت کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ کوئی انسان اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا تھا اسی حالت میں مر گیا قیامت کے دن وہ انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی انسان اگر گانا سن رہا تھا اسی حالت میں مر گیا۔ کوئی انسان اگر فلم دیکھ رہا تھا اسی حالت میں مر گیا۔ کوئی انسان اگر ڈانس کی محفل سجایا اسی حالت میں مر گیا۔ خدا کی قسم یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ جب قیامت کے دن وہ انسان اٹھایا جائے گا اگر گانا سنتے سنتے مرا ہے، جب قبر سے اٹھے گا اس کے لبوں پہ گانا کا ترانہ ہوگا، اس کے لبوں پہ گانا کے بول ہوں گے۔ اگر وہ گانا سنتے سنتے مرا، اے لوگوں جب قیامت کے دن گانا کا ترانہ لب پہ ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ
کیوں؟ وہاں جھوٹ بول پاؤ گے کہ مولا ہم گانا نہیں سن رہے تھے؟ جھوٹ بول پاؤ گے؟ ہاں جھوٹ بولنا چاہو گے، انسان کی فطرت ہے، وہ جھوٹ بولنا چاہے گا کہ ہم جھوٹ بول کے بچ جائیں، جھوٹ بولنا چاہے گا لیکن جھوٹ وہاں۔ قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین میں بالکل اللہ نے صاف فرمایا انسان جھوٹ بولنا چاہے گا لیکن زبان اس کی بند ہو جائے، اللہ زبان بند ہو جائے۔ آپ نے اس ہاتھ سے گناہ کیا ہے، یہ ہاتھ رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا مولا تو نے یہ ہاتھ اس کو دیا تھا نیکی کا کام کرے، لیکن اس ہاتھ سے اتنے ظلم و ستم کیا ہے۔ یہ کان گواہی دے گا مولا تو نے اس کو کان دیا تھا کہ اچھی باتیں سنے، پر یہ پوری زندگی گانا سن کے گزارا۔ رب کی بارگاہ میں کیا جواب ہے؟ سیدھا کہاں جاؤ گے؟ بولو جہنم میں جاؤ گے۔ ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے اے لوگوں سنو، میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی گانا سنتے سنتے مرا، قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا گانا گاتے ہوئے اٹھے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اگر وہیں پر کوئی نے، اگر انسان نعت نبی پڑھتے پڑھتے مرا ہے، نعت نبی سنتے سنتے مرا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مرا ہے، کوئی انسان اگر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے پڑھتے مرا ہے، آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا تھا مر گیا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا مر گیا، آقا کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، انتقال ہو گیا۔ اے لوگوں اس دنیا سے وہ دنیا دار کی محبت کو لے کر نہیں گیا، اگر گیا ہے تو آقا کی محبت کو لے کر گیا ہے، غوث کی محبت کو لے کر گیا ہے، وہ انسان خواجہ کی محبت کو لے کر گیا ہے، وہ انسان اعلیٰ حضرت کی محبت کو لے کر گیا ہے، تاج الشریعہ کی محبت کو لے کر گیا ہے، یعنی نعت نبی پڑھتے پڑھتے مرا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مرا ہے۔ جب قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا، جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے لب پہ درود و سلام کا نذرانہ ہوگا، اس کے لب پہ درود و سلام کا نذرانہ ہوگا۔ اے لوگوں آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہوگا، نعت نبی گنگنا رہا ہوگا، وہ انسان تلاوت کر رہا ہوگا، وہ آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہوگا، رب کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوگا۔ جب اس طرح حاضر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں یہ گنہگار سہی، یہ خطا کار سہی، یہ بدکار سہی، یہ مجرم سہی، یہ کچھ بھی تھا پر میرا محبوب کا چاہنے والا تھا، جب یہ آیا تھا ان کے لبوں پر درود و سلام کا نذرانہ تھا، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دو۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ آواز زیادہ ہے؟ آواز زیادہ ہے؟ ہم کو تو لگ رہا ہے کہ ابھی میرے لیے کم ہے، آپ کر ٹھیک ہے؟ آپ سن رہے تو؟ آپ سن رہے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اگر آپ کے لبوں پہ درود و سلام کا، میں اپنی آواز دھیمی کر لیتا ہوں بس آپ سنو، اگر آپ کے لبوں پہ درود و سلام کا نذرانہ ہوگا، اگر آپ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے کرتے دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، آقا کی بارگاہ میں نعت نبی پڑھتے پڑھتے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا او فرشتوں یہ گنہگار سہی، خطا کار سہی، پر میرا محبوب کا چاہنے والا ہے، ان کے لبوں پہ درود و سلام کا نذرانہ ہے، ان کے خطاؤں کو مت دیکھو، ان کے خطاؤں کو معاف فرما کر جنت کا حقدار بنا دو۔ ابھی تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میرے غمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ کیا فرماتے ہیں کہ میرے غمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے غمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، ارے میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ حضرات ہم اور آپ نبی کی محفل میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ آقا کے پیاری سنت ادا کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟
آقا کی سنت. نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے نا. نکاح کرنا میرے نبی کی سنت. اے لوگو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھا جائے, جو تمہیں پسند آ جائے. اے لوگو یہ نکاح کیا ہے؟ دو جسموں کا ملاپ. جائز طریقے سے تو اسلام نے شریعت اسلامیہ میں عطا فرمایا ہمیں اس طریقے سے دو جسموں کا ملنا نکاح ہے نا. دو جسموں کا ملنا نکاح. اب دیکھو نکاح کتنی پیاری ہے. نکاح کرنا نبی کی سنت ہے, اور جب نبی کی سنت کو سنت سمجھ کر ادا کرے یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ عبادت ہے. نکاح کتنی پیاری عبادت ہے, ذرا غور سے سنو. اب میں شادی کے موضوع پہ آیا ہوں. اے لوگو نکاح کتنی پیاری عبادت ہے. ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں تھا, ابھی ہمارا بنے نہیں تھے, دنیا میں ابھی آیا نہیں تھا, ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا تھا, دنیا میں کوئی عبادت نہیں تھی, نہ نماز تھی, نہ روزہ تھا, نہ حج تھا, نہ زکات تھی, کوئی عبادت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آدم کو بنایا تھا, اللہ نے آدم سے حوا کو بنایا تھا, اور دونوں کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا. نماز نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمیں حج نہیں عطا فرمایا تھا, ابھی دنیا میں کوئی عبادت نہیں تھی, لیکن جنت میں نکاح جیسی پیاری عبادت موجود تھی. وہاں نکاح اللہ نے حضرت آدم و حوا کے درمیان فرمایا ہے نا. نکاح کتنی پیاری عبادت ہے. ابھی نماز ہوتا کچھ نہیں, لیکن نکاح یہ موجود تھا, نکاح موجود تھا. اور ایک دن وہ بھی آئے گا, ہم بھی نہیں ہوں گے, آپ بھی نہیں ہوں گے, اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. قیامت کا دن آئے گا, سب مر کر چلا جائے گا, ساری چیزیں فنا ہو جائیں گے, کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان. اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سوائے خدا کے ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی, کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے, سب فنا ہو جائے گا. ہمارا آپ مر جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے. جو غلام مصطفیٰ ہے, نبی کا چاہنے والا ہے, جو آقا کا دیوانہ ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. کیا ہوگا؟ کہاں جائے گا بولو نا. نبی کا چاہنے والا کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا. ہم اور آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے آقا کے, جنت نبی کی ہے. اب گھر جس کا ہوتا ہے گھر کے اندر, اب یہ گھر جناب شہاب الدین صاحب کا ہے, تو جناب شہاب الدین صاحب گھر میں جائیں گے, یا ان کا چاہنے والا جائے گا, ان کا بیٹا جائے گا. میں جا سکتا؟ ارے جا سکتا بولے نہیں نا. جنت میرے نبی کی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے جنت بنایا, اور جنت بنا کر مالک اللہ نے میرے محبوب کو بنایا. کس کو بنایا؟ آقا کو بنایا. اے محبوب میں نے جنت تو بنا دی ہے, لیکن تمہارے لیے بنایا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد انا وانت وما سوا ذلك خلقت لاجلک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب بس میں ہوں اور تو ہے, اس کے سوا میں نے جتنی چیزیں بنائی ہے سب تیرے لیے بنایا ہے. سب کس کے لیے بنایا ہے؟ کس کے لیے بنایا؟ نبی کے لیے. زمین بنایا نبی کے لیے, آسمان بنایا نبی کے لیے. اب اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں. آپ بھی بولو بنے دو جہاں. دہن میں زبان بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. آئے ہائے, تو ہم مریں گے, آپ مریں گے, مر کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اے لوگوں بتاؤ جب ہم آپ جنت میں جائیں گے تو جنت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ذرا بتا. ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. جنت میں کوئی عبادت نہیں, نماز نہیں ہوگی, روزہ نہیں ہوگا. جنت میں حج کرنا چاہیں گے جیسے یہاں کرتے, حاجی صاحب کر پائیں گے؟ حاجی صاحب حج کرنے گئے نا آپ,
جیسے یہاں طواف کرتے جنت میں طواف نہیں کر پائیں گے، وہاں نماز نہیں، کچھ نہیں، وہاں عبادت کوئی نہیں ہوگی، لیکن خدا کی قسم کوئی عبادت نہیں ہوگی، لیکن اس وقت بھی نکاح موجود ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری عبادت ہے، وہاں کوئی عبادت نہیں ہوگی لیکن نکاح موجود ہوگا۔ اب آپ کا سوال ہوگا مفتی صاحب وہاں نکاح پھر کیسے موجود ہوگا؟ ہم آپ کو جواب دیں، وہاں نکاح ایسے موجود ہوگا، اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کا نکاح مومنہ بندی سے اللہ فرمائے گا۔ کتنی پیاری عبادت ہے، جب کچھ نہ تھا، ہم آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، کوئی عبادت نہیں تھی، جنت میں وہ عبادت موجود تھی، نکاح، اور پھر کچھ نہیں ہوگا، جنت میں یہ عبادت، کتنی پیاری عبادت ہے۔ اب ذرا اور آگے سننا، ذرا میری باتوں کو سننا ہے نا، آج بات سن آ رہی نا، آج بات سن آ رہی نا، کتنی پیاری بات، ذرا سننا۔ نماز پڑھتے ہیں، آپ علماء سے پوچھیں، نماز پڑھتے ہیں بشارت ہے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، گناہ چھڑ جاتا ہے، لیکن ایمان مکمل ہوتا ہے، بشارت نہیں ہے۔ حج کرتے حاجی صاحب سے پوچھیں، علماء فرماتے ہیں حاجی صاحب جب گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، گھر سے قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں لکھتا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے۔ وہ طواف کرتا ہے، مکے میں رہتا ہے، مدینے میں رہتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، جو کرتا ہے نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جب گھر آتا ہے، جب گھر آتا ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اے لوگوں، لیکن یہ عبادت ہے، یہ بشارت ہے کہ گناہ معاف ہوتا ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ بشارت نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، بشارت ہے اللہ جنت عطا فرمائے گا، بشارت ہے، لیکن نکاح کتنی پیاری عبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک بندہ نکاح کرتا ہے، اللہ نکاح کے صدقے میں اس کا آدھا ایمان مکمل فرما دیتا ہے۔ آدھا ایمان کون فرماتے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ بنصف الباقی۔ میرے نبی نے فرمایا جب ایک بندہ نکاح کرتا ہے، اللہ اس نکاح کے صدقے میں اس کا آدھا ایمان مکمل فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری عبادت ہے۔ آدھا ایمان اس کا کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ آدھا ایمان مکمل فرما دیتا ہے، آدھا ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آدھے کے بارے میں وہ دین سے، آدھے کے بارے میں اللہ سے کرتا ہے۔ کتنی پیاری عبادت، ذرا سنتے رہیے آپ، کتنی نکاح کتنی پیاری عبادت ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات سنیے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا بھائی، آپ تو چائے پینے میں مشغول ہیں، تو کیا آپ سنیں گے؟ ذرا بولیں سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولیں، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ ایک شعر سنیں کہ شاہ ہندوستان ہمارے خواجہ ہے، خواجہ کے نگری میں رہتے ہیں پھر بولتے ہیں سبحان اللہ۔ ذرا زور سے بولے نا کہ ہاں واقعی خواجہ والے ہم لوگ ہیں، ذرا بولیے شاہ ہندوستان، ایسی بولے گا، ذرا جتنا کھانا ہے طاقت تو نکالیے۔ شاہ ہندوستان ہمارے خواجہ ہے، شاہ ہندوستان ہمارے خواجہ ہے، ارے ہر سنی کی جان ہمارے خواجہ ہے، ہر سنی کی جان ہمارے خواجہ ہے۔ اے بھائی یہ بچہ کبھی چائے پلا رہا ہے، کبھی پانی پلا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، آرام سے بیٹھو سنو نا یار، کل یہی کرتے رہتا ہے سبحان اللہ۔ نکاح کتنی پیاری عبادت، ذرا سننا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز شروع کرتے ہیں، ہم نے نماز شروع کیا، اب اس میں دو روایت میں ایک حدیث میں یہ آیا ہے ادھر نماز شروع کرو، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اب عبادت یہاں سے شروع۔ اس کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر سیکنڈ عبادت میں شمار ہوا۔ ایک یہ ہے، اور ایک حدیث میں پاک میں یہ آیا ہے، وہ جو حضرت آپ کے پاس کتاب کون سی ہے؟ انوار الایمان، انوار الایمان کے دوسرے حصے میں ایک حدیث میں ہے کہ انسان گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے، ادھر نکلتا ہے اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار فرماتا ہے، سبحان اللہ، ہر لمحہ کہاں؟ عبادت میں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کام شروع کرے ہے نا، اور جب تک کام کرے، جب تک کرے عبادت میں، اور ختم تو عبادت ختم۔
سمجھے؟ روزہ رکھا آپ نے، اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، آپ نے روزہ رکھا، ہم نے روزہ رکھا، آپ صبح سحری کریں گے، ہے نا؟ سحری کی عبادت میں شمار ہوتا جائے گا، شام تک عبادت میں آپ نے جو ہی افطار کیا اب روزے کا ثواب نہیں ملے گا، عبادت ختم ہوگی۔ حج کرنے گئے، یہاں سے قدم رکھے، بدھائے قدم، مدینہ گئے، مکہ گئے، طواف کیے، وہاں جتنے دن رہے، پھر گھر آ گئے، یہاں سے آپ نکلے ہیں اور واپس آنے تک ہر قدم کے بدلے میں اللہ عبادت شمار کرنا ہے، ہر قدم کے بدلے میں، لیکن گھر آئے گے اب عبادت شمار نہیں ہوگی، یہ عبادت ہے۔ لیکن نکاح کتنی پیاری عبادت ہے، سبحان اللہ، نکاح کتنی پیاری عبادت ہے، کتنی پیاری عبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک بندہ نکاح کرتا ہے، ادھر وہ کہتا ہاں میں نے قبول کیا، ادھر ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ اے لوگوں سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، یہ بندہ ابھی ادھر کہا قبول ہے، اب یہ جتنے عمر زندگی کے گزارے گا، اب یہ جب تک دنیا میں رہے گا، جب تک یہ رہے گا، اگر کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، جاگے گا، جب تک یہ رہے گا، اللہ ہر لمحہ کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے۔ نکاح کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے، نکاح کرنا آقا کی سنت ہے۔ اب جو سنت کو سنت سمجھ کر زندہ کرے گا، جو سنت کو سنت سمجھ کر ادا کرے گا، اے لوگوں میرے آقا فرماتے ہیں جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا۔ لیکن کب؟ جب نبی کی سنت سمجھ کر کرے گا، نبی کی سنت سمجھ کر کرے گا، سنت کو زندہ کرے گا۔ اب کوئی انسان نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ جنسی خواہش کو پورا کیا جائے، یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نکاح اس لیے کرتا ہے کہ ہمیں سسرال والے کے گھر سے مال ملے گا، دولت ملے گی، یہ ثروت ملے گی، یہ اور گاڑی اور یہ اور وہ ملے گی، ہے نا؟ اس لیے نہیں کرنا چاہیے، سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب سنت جو زندہ کرتا ہے، اب ایک بات بتاؤ، سنت زندہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات ہے؟ تھوڑی سی آواز بڑھائی، کیا آپ نے بالکل آواز کو پتلا دلگے کر دیا؟ سنت سمجھ کر جو زندہ کر رہا ہے، ہر کوئی سنت کو زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، سب زندہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی زندہ کرتا ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ نبی کی سنت۔ ہم نے شروع میں کہا تھا، حدیث پڑھی تھی، ہم نبی کی سنت یہاں ادا کر رہے ہیں، مدینے میں مصطفیٰ کو خبر ہو رہی ہے۔ ایک طرف آقا کی سنت ہے، کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اسی آقا کی سنت میں شیطان کی بھی سنت ادا کی جاتی ہے۔ اللہ، شیطان کا طریقہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اب شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طرف نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ، ایک طرف آقا کی سنت اور ایک طرف شیطان کا طریقہ۔ اب پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ طریقہ، ایک طرف میرے نبی کی سنت ہے، وہ نبی جس نے تمہارے لیے کیا سے کیا نہیں کیا، کربلا میں اپنا نواسہ کٹوا دیا، وہ نبی جس نبی نے امام حسین کو سینے سے لگایا ہے، اپنی زبان مبارک کو میرے آقا چسایا کرتی تھی، ظالموں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا۔ اللہ، میرے نبی کی اس دین کے خاطر، اس دین کے خاطر نا، عظمت قرآن کے خاطر نا، اسلام کے خاطر نا۔ امام حسین کا یہی تو کہنا تھا، ہر ظلم و ستم گوارا ہے لیکن دین میں ایک آنچ آ جائے یہ کبھی گوارا، یہ کبھی گوارا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا، ظالموں نے کر ڈالا، ظالموں نے کر ڈالا خون اس نواسے کا، مصطفیٰ لگاتے تھے جن کو اپنے سینے سے، مصطفیٰ لگاتے تھے۔ اور ایک شعر آتی ہے کہ یا نبی کی آوازیں جب نہ آئے سینے سے، یا نبی کی آوازیں، یا نبی کی آوازیں جب نہ آئے سینے سے، پھر تو موت بہتر ہے اس طرح کے جینے
سے پھر تو موت بہتر ہے. حضرات اسلام پر کوئی آج نہ آ پائے. امام حسین 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اسلام کے چاہنے والے ہیں. تو ایک طرف اسلام کا طریقہ اور ایک طرف یہود و نصارہ کا طریقہ، شیطان کا طریقہ. میرے نبی نے آج سے 1450 سال فرمایا تھا پہلے. آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ حدیث سنا رہا ہوں، بور تو نہیں ہو رہا نا؟ ہے لوگوں سنو، میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لست اخشى علیکم من تشرکوا بعدی ولا انی اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا. میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت دنیا میں شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بتوں کے آگے اپنے سر کو جھکائے گی، معبودان باطل کو اپنا خدا مان لے گی. نہیں اے لوگوں اس بات کا خوف نہیں ہے. اے میرے آقا پھر کس بات کا خوف ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا اگر مجھے ڈر ہے، خوف ہے، تو اس بات کا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی. یعنی یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لے. حضرات ایک طرف نبی کا طریقہ اور ایک طرف شیطان کا طریقہ. مقابلہ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے نبی تو نبی ہے نا، امام الانبیاء ہے، خیر الرسول ہے. اللہ نے ساری چیزیں نبی کے لیے بنائی ہے. اللہ نے جو مقام میرے نبی کو دیا کسی اور کو نہیں دیا. ہم غلام تاج الشریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ تاج الشریعہ کے ماننے والے ہو کہ نہیں؟ بولو نا. ارے ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ہاں ہے. ہو ہاں ذرا بولو ہاتھوں کو اٹھا کے ہاں ہے. تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں؟ بولو ہاتھوں کو اٹھا کے نہیں مانیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ہاں تاج الشریعہ کے ماننے والے. اب فرماتے ہیں تاج الشریعہ کے ماننے والے حضرت دیکھیں تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. وہ کہتے ہیں زندگی نہیں ہے کسی کی. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. نہیں بولے آپ نہیں بولے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اب ذرا سننا، آپ خود کہہ رہو کہ ہمارا جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ زندگی کس کے لیے اللہ نے دی ہے؟ اللہ نے زبان کس کے لیے دی؟ خدا کس نے سچ بولنا، زبان کس کے لیے دی ہے؟ نبی کے لیے. ہاتھ کس کے لیے دیا ہے؟ نبی کے لیے. جسم اللہ نے کس کے لیے دیا ہے؟ آنکھ کس کے لیے دیا ہے؟ اور یہ کان نبی کے لیے. یعنی زبان سے ہم بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ نبی نبی سبحان اللہ. اور آنکھ سے دیکھیں گے تو نبی کی باتیں اور نبی کا طریقہ. اور کان سے سنیں گے تو بس نبی کی نعتیں سبحان اللہ، نبی کی نعتیں. اب اگر اس کان سے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ نے کان دیا ہے نبی کے لیے اور گانا سنو گے تو بتاؤ یہ نبی کے لیے ہوگا؟ اور ڈانس کرو گے تو ہاں ہوگا نبی کے لیے؟ اور شادی میں ڈی جے بجاؤ گے تو ہوگا؟ اب سنو نقصان کتنا ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث پڑھ رہا ہوں ذرا سننا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں یبیت قوم من هذه الامه. ذرا سننا میرے بھائی، آپ سننا غور سے. میرے نوجوان بھائیو آپ بھی سننا. میرے نبی فرماتے ہیں یبیت قوم من هذه السنه على طعم والشرب واللهب واللعب فيصبحون قد مسخوا على قردة وخنازير. اللہ اکبر. نبی کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ نبی کی. اب ترجمہ سنیے، اب دھیان سے ترجمہ سنیے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ذرا سننا میرے بھائی. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں میں اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رات دن کو گزاریں گے پی کر، کھا کر اور لہو و لعب میں، کھیل کود میں. پی کر مطلب سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر. کھا کر وہی بری چیز ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے. کھیل کود میں یعنی ڈانس کر کے ہے نا، لہو و لعب میں، مستی میں جو گزارتا ہے. تو پھر میرے آقا آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَيَصْبِحُونَ. وہ لوگ صبح اس حالت میں کریں گے. کس حالت میں کریں گے یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں قد مسخوا. اس کی صورت، اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا، تبدیل ہو جائے گا. کوئی خنزیر ہو جائے گا، کوئی بندر ہو جائے گا. کوئی کیا ہو جائے گا؟ خنزیر. اور کوئی بندر. اللہ. کس نے فرمایا؟ نبی. کوئی دنیا دار کی بات نہیں ہے، کوئی مودی یوگی کی بات نہیں ہے کہ آج کچھ اور کہہ رہا ہے کل کچھ اور کہہ جا رہا ہے. آج الگ قانون ہے کل الگ قانون. آئے یہ اس کی بات ہے
خدا کی قسم جو کہہ دے کہ سورج واپس ہو تو سورج واپس ہو جاتا ہے، جو کہہ دے چاند پھٹ جا چاند پھٹ جاتا ہے، جو کہتا ہے درخت آ جا تو درخت اپنی جگہ سے آ جاتا ہے۔ یہ اس کی بات ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ آپ کا ذہن قریب ہو رہا ہے جی نکاح کتنی پیاری بات آپ سن رہے ہیں نا، اور اس پیاری عبادت میں کچھ نہ سمجھ بھائی، کچھ نہ سمجھ بھائی جانتے ہیں لیکن سمجھتے ہاں جاننا ہے۔ حضرت سنیں جلدی چاہیے مجھے نا، جاننا اور ہے ماننا اور ہے، جانتے ہیں لیکن مان نہیں رہے ہیں۔ حدیث آپ نے سنی، آپ نے جان لیا، اب ماننا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، ماننا اے لوگوں سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود آقا کی بارگاہ میں موجود ہیں، میرے نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، میری امت میں میرے غلاموں میں کچھ لوگ ہوں گے جو رات کو سوئیں گے ان کا چہرہ اچھا ہوگا، جب رات کو بستر میں جائیں گے چہرہ اچھا ہوگا، لیکن جب وہ صبح بستر سے اٹھیں گے، جب وہ سو کر اٹھیں گے، اللہ اس کا چہرہ تبدیل کر دے گا، کوئی سنبر ہو جائے گا، کوئی بندر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے لوگوں، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود سامنے سے عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، آپ نے یہ فرمایا جب رات کو وہ سوئے گا چہرہ اچھا ہوگا، اچھا خاصا ہوگا، وہ جو آپ کی امت میں ہوں گے کیا وہ اللہ کو نہیں مانے گا؟ کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانے گا؟ کیا وہ قرآن کو قرآن نہیں مانے گا؟ کیا وہ اسلام کا چاہنے والا نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا اے عبداللہ، وہ اسلام کا چاہنے والا بھی ہوگا، وہ قرآن کا ماننے والا بھی ہوگا، وہ اللہ کو بھی مانتا ہوگا، وہ مجھ کو اللہ کا رسول بھی مانے گا، وہ جنت کو بھی مانے گا، وہ دوزخ کو بھی مانے گا، وہ موت و حیات کو بھی مانے گا، پھر بھی اللہ اس کا چہرہ سنور جیسا بنا دے گا۔ اللہ مانے گا سب کچھ، اللہ اکبر، پھر بھی چہرہ سنور جیسا بنا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آقا کی بارگاہ میں ہاتھ کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، وہ اللہ کو بھی مانے گا، وہ قرآن کو بھی مانے گا، آپ کو اللہ کا رسول بھی مانے گا، وہ اسلام کو بھی مانے گا، پھر اللہ اس کا چہرہ کیوں تبدیل کرے گا؟ اے میرے آقا، کوئی سور کوئی بندر کیوں ہو جائے گا؟ آخر غلطی کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی زندگی میں وہ دو غلطی کرے گا، صرف دو غلطی کی وجہ سے۔ کتنی؟ آپ بات سنا رہی میری؟ ہاں، آپ تو چائے کرنے میں لگے، اللہ اللہ، نبی کی پیاری حدیث سنا رہا ہوں، صرف دو غلطی کرے گا۔ کتنی؟ دو غلطی کرے گا۔ میرے آقا کیا کیا غلطی کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ آخری زمانے میں غلطی سب سے پہلا یہ کرے گا کہ وہ شراب کا نام بدل کر پیے گا۔ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، وہ جانے گا شراب حرام ہے، لیکن شراب کا نام بدل کر وہ پیے گا۔ اب ہمارے بہت سارے نوجوان کو پتا ہے، اگر ان سے کوئی مسئلہ کی پوچھتا ہے، میں مدرسے میں رہتا ہوں فتویٰ لیتا ہوں، مسئلہ کی پوچھتا حضرت ہم لوگ شراب نہیں پیتے، پھر کیا پیتے بھائی؟ تو وہ کچھ اور بتاتا ہے کہ وہ ملتا ہے جس میں طاقت آتی ہے، اللہ کو بتائیے۔ پھر مجھے آقا کی حدیث آتا ہے، میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ شراب کا نام بدل کر پیے گا، اور آج نوجوان وہی کر رہا ہے، شراب کا نام بدل کر پی رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان الخمر جماع الاسم، میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں شراب کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، شراب کے قریب مت جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر، شراب سے پرہیز کرو، جو شراب کے قریب جاتا ہے پھر وہ انسان ہر گناہ کرنے لگتا ہے۔ وہ انسان، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو شراب کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ یہ شیطانی کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے شراب کے قریب مت جانا، یہ شیطانی کام ہے، ناپاک کام ہے۔ پھر بھی ہمارا نوجوان نام بدل کر شراب پی رہا ہے۔ ایک غلطی میرے نبی نے عوام کے لیے فرمائی، وہ یہ کرے گا کہ شراب کا نام بدل کر پیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اے میرے آقا دوسری غلطی کیا ہے؟ اے لوگوں سنو، میرے نبی نے فرمایا دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ لوگ آخری زمانے میں گانا باجا کثرت سے سنے گا۔ گانا ڈھول تاشا، یہ ڈیگ اور باجا، اور آج خدا کی قسم میرے نبی کا فرمان دیکھو، 1450 سال پہلے کا مبیش میرے نبی نے فرمایا، اور اس دور کو دیکھو، دونوں کام کریں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولو لبیک یا رسول اللہ، بولو لبیک یا رسول اللہ۔ صحیح فرمایا تھا کہ نہیں میرے نبی نے؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارا نوجوان اگر میری غلط بات ہے تو مجھے ٹوکو، شراب پیتا ہے، نہ جانے کیا کیا پیتا ہے، تاڑی بھاری کیا کیا پیتا ہے، اور پینے کے بعد پھر ایک طرف نبی کی سنت ہے، ایک طرف نبی کی سنت کہہ رہا، شادی میں نبی کی سنت ادا کر رکھے ہیں، اور اس میں ڈیگ لاتا ہے، باجا لاتا ہے، ڈی جے لاتا ہے، اور نہ جانے کفریہ گانا بجاتا ہے، اسی میں باپ بھی ڈانس کر رہا ہے، ماں بھی ڈانس کر رہی ہے، بھائی بھی ڈانس کر رہا ہے، بہن بھی ڈانس کر رہی ہے، شوہر بیوی سب ڈانس کر رہے ہیں، اب باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور پتہ نہیں کس کا ہاتھ کہاں کھڑا پڑا ہے۔ شراب کی حالت میں کیا پتا کہ کون ماں ہے، کون بہن ہے، کون بیوی۔ صحیح ہے کہ نہیں بولو؟ توبہ کرو توبہ، کہ نبی کی حدیث ہم نے سنائی، آقا کی محفل میں بیٹھے ہو، خدا کی قسم اگر یہاں تمہارے لب ہل رہے ہیں، یہ تو کجا دل میں جو خیال گزر رہا ہے مصطفیٰ وہ بھی میرے نبی وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو دل میں جو نیت ہے میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اب اگر آج کے بعد جو ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے حدیث نہیں جانتے تھے، ہم نے غلطی کی ہو گئی، اب توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے گا، لیکن آج کے بعد یہاں وعدہ کرو، عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی ڈانس کی محفل ہوگی، جہاں بھی ناچ گانا کی محفل سجے گی، جہاں ڈی جے ہوگا، باجا ہوگا، گانا گایا جائے گا، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی عزت کی قسم، اس محفل میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ کون نہیں؟ ذرا مصطفیٰ کو حاضر و ناظر کر کے بولو، ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، ایسی محفل میں ہم شریک نہیں ہوں گے، ایسی محفل میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب جو نبی کا غلام شریک نہیں ہوگا پھر اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ سبحان اللہ۔ سنیں گے یا بند کر دیں؟ یہ سنا دوں، یہ حدیث سنا دوں، جو گانا کی محفل میں نہیں جائے گا، خدا کی قسم اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، جو گانا کی محفل میں نہیں جائے گا، ڈی جے، یہ ناچ گانا ڈانس کی محفل میں نہیں جائے گا، پھر اس کے لیے کیا انعام ہے؟ سبحان اللہ، اس کو کیا گفٹ ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ ذرا سوچیں، اللہ 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 اللہ، کیا انعام ملے گا؟ جو گانا سنتا ہے، اور نوجوان بھائیوں ذرا سننا میری باتیں کو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سننا، جس قوم کا نوجوان سدھرتا ہے وہ قوم سدھر جاتی ہے، جس قوم کا نوجوان بیدار ہوتا ہے وہ قوم بیدار ہو جاتی ہے۔ آج اسلام پر لوگ انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایک مسلم رضوی دیکھو، قرآن کی آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات کر رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا نوجوان سو رہا ہے، جس دن ہمارا نوجوان جانے گا، جاگ جائے گا، پھر خدا کی قسم ساری طاقت ایک طرف، ہمارا نوجوان ایک طرف، پھر بھی کوئی مقابلہ، آج کوئی اٹھتا ہے نبی کی شان میں بکواس کر جاتا ہے، ہمارا نوجوان سو رہا ہے۔ کل کی تاریخ یاد کرو، کل کوئی جب بولتا تھا ایک اٹھتا تھا، کل ایک زمانے میں ہندوستان میں ایک عورت پر ظلم ہوا، اس نے پکارا، ایک عرب سے ایک محمد ابن قاسم آیا، پورے ہندوستان کو اسلام کا گرویدہ بنا کے چلا گیا، وہ بھی تو نوجوان تھا نا۔ ہمارا نوجوان جاگے گا جس دن، آپ دھیان سے سننا، اگر نبی کی محفل میں آؤ گے کچھ باتیں سیکھ کے جاؤ، اگر ڈانس ناچ گانا کی محفل میں جاؤ گے، کثرت سے سنو گے گانا، اگر سنو گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا چہرہ اللہ بدل دے گا، کیا ہو جائے گا؟ یا تو بندر یا خنزیر ہو جائے گا نا۔ اب جو نہیں جائے گا اس کے لیے کیا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ اب مر کے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟
اب آپ کو انعام بتا رہا ہوں جو نہیں سنتا ہے گانا، سبحان اللہ، جو نبی کی نعتیں سنتا ہے، اب وہ انعام بتا رہا ہوں۔ مرنا ہے، کس کو نہیں مرنا؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب کو مرنا، سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے حضرات پتہ نہیں کہاں کب ہماری آنکھ بند کر سکتا ہے، بہت ایسے ہم نے موقع دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، شادی کی محفل سجی ہے، دولہا تیار ہے، بارات گیا ہے لے کے، پتہ چلا کہ دولہا کا انتقال ہے۔ کتابوں کو پڑھو، کئی ایسے واقعات موجود ہیں، شادی کا 2 دن نہیں ہوتا دلہن مر جاتی ہے، دولہا مر جاتا ہے، ارے وہاں تو ہے، کوئی ٹھکانہ ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، 2 گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جوان چلا جاتا ہے، بوڑھے لوگ رہ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ہٹھا کٹھا جوان ہے، بچہ چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ مرنا تو ہے، اب مر کے سب جائے گا، اب یہ آخری بات سنو اس کے بعد تقریر ختم، مر کے سب جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، کہاں حاضر ہونا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا، اے لوگوں مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا، حاضر ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب حاضر ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، آج یہاں کچھ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، آج یہاں کوئی غلطی کرتا ہے، ہمارے محلے کے بزرگ نوجوان بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو، اے لوگوں قیامت کے دن ہمارا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن پڑھتے نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، ہم لوگ خالی موبائل لیتے رہتے ہیں، قرآن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، حضرت پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نوجوان خالی موبائل پہ لگا رہتا ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ گانا ڈانس یہی ننگی ننگی تصویریں، اللہ اکبر۔ قرآن پڑھو، قرآن کو پڑھو نوجوان بھائیوں، جب قرآن پڑھنا سیکھو گے تو پھر جب وسیم رضوی جیسا کوئی ملعون پیدا ہوگا تو تم ببانگے ڈھال بولو گے، اور ملعون تم قرآن کو کاغذ سے مٹا سکتے ہو پر قرآن کو مسلمانوں کے دل سے کبھی نہیں مٹا سکتے ہو، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کو پڑھو، اللہ کا قرآن کیا فرماتا؟ قیامت میں اللہ فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ انعام بتا رہا ہوں آپ کو، انعام اللہ فرمائے گا نیکوکارو الگ ہو جاؤ، گنہگارو الگ ہو جاؤ۔ ہاں وہاں بھی 2 جماعت ہوگی، نیکوکارو انعام کی بات ہو رہی، آپ جا رہے ہیں جلدی آؤ، انعام لے کے جاؤ۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ نیکوکارو الگ ہو جاؤ اور بدکارو الگ ہو جاؤ۔ اب بدکار الگ، شرابی الگ، جواری الگ، ناچ گانا کرنے والا الگ، اور نبی کی نعتیں سننے والا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھنے والا الگ۔ اب جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں نعت پڑھتا تھا، جو نعت سنتا تھا، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، جو آقا کی بارگاہ میں نعتیں پڑھتا تھا، نعتیں سنتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا او فرشتوں جاؤ ان لوگوں کو میری بارگاہ میں بلا کے لاؤ۔ وہ فرشتے جائیں گے، وہ فرشتے کہیں گے اے اہل محشر چلو چلو، اللہ نے تمہیں بلایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں چلو، اللہ کے قرب خاص میں چلو۔ وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا او لوگوں تو دنیا میں تھا، میں ساری چیزیں جانتا ہوں، تو دنیا میں گانا کیوں نہیں سنتا تھا، تو میوزک کیوں نہیں سنتا تھا، گانا کیوں نہیں سنتا تھا، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا تو دنیا میں بہت سارے لوگ گانا سنتا تھا، تو کیوں نہیں سنتا تھا؟ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ کہیں گے جنتی لوگ نہیں سنتا تھا، وہ کہے گا مولا ہم نے سنا تھا، علماء سے سنا تھا کہ جو گانا سنتا ہے اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب اسے پسند نہیں فرماتے، سبحان اللہ، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا، اللہ کے پیارے محبوب اسے پسند نہیں فرماتا، اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو ہم تیری ناراضگی کی وجہ سے کہ تو ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہم گانا کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، کیا عطا فرمائے گا؟
अर्श का साया अता फरमाएगा, अर्श आज़म के नीचे महलाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अर्श आज़म के नीचे महलाएगा। ऐ लोगों, मैदान महशर जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का शरीक ना होगा, कोई किसी को चाहने वाला ना होगा। वहां जो गाना नहीं सुनेगा, अल्लाह उसे अर्श का साया अता फरमाएगा। क्या करेगा? अर्श का साया अता फरमाएगा। अब जरा सुनना, जब अर्श का साया मिलेगा, वो तमाम के तमाम लोग जो गाना नहीं सुनता था, अर्श के साया के नीचे आएगा। नवाब भाई, अर्श के साया के नीचे आएगा। अब अल्लाह फरमाएगा, ऐ है सुनना मेरे भाई, अल्लाह फरमाएगा तू दुनिया में गाना नहीं सुनता था, यहाँ गाना सुनेगा। सुभान अल्लाह। यहाँ गाना, यहाँ गाना, यहाँ गाना किससे? जन्नती से, जो अर्श के साये के नीचे होगा। बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, गाना सुनेगा तो वो कहेगा मौला यहाँ कौन सा गाना होगा, यहाँ कौन सा गाना होगा? अल्लाह फरमाएगा यहाँ जन्नती गाना होगा। यहाँ क्या होगा? सुनेगा। मौला तू सुनाए तो सुनूंगा, मौला तूने मना फरमाया तो रुक गया था, अब अगर तू कहता है तो फिर इनकार किसे है? इनकार किसे है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा फिर सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तमाम जन्नती तैयार हो जाएंगे। अल्लाह जन्नती हूरों से फरमाएगा म्यूजिक शुरू करो। वो हूरें अपने गले से म्यूजिक की आवाज निकालेंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन दुनिया की तरह नहीं, दुनिया की तरह नहीं। कुछ हूरें म्यूजिक गले से, जो अल्लाह की कुदरत है, जो अल्लाह ने उसे अता फरमाया, वो आवाज निकालेंगे। जन्नती हो रहे हैं। फिर अल्लाह दूसरे हुरूं से फरमाएगा कि तुम यहाँ जन्नती गाना, जन्नती तराना गाओ। सुभान अल्लाह। वो हो रहे हैं जन्नती तराना गाना शुरू करेंगे। ऐ लोगों, मेरे आका के गुलामों, वो जन्नती सुनते 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 गगन मगन हो जाएंगे, दीवाना हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। इसी आलम में 70 साल का अरसा गुजर जाएगा। कितना? 70 साल का। 70 साल के बाद जो मगन हो गया था, अब होश में आएगा, अब होश में आएगा, है ना? अब होश में जब आएगा, अल्लाह फरमाएगा सुना, कहेंगे हाँ मौला सुना, लेकिन थोड़ी देर सुना। सुना लेकिन थोड़ी देर सुना। अल्लाह फरमाएगा नहीं, याद करो थोड़ी देर नहीं, बहुत लंबा सुना नहीं मौला, थोड़ी देर सुना है। कितना सुना है मौला? थोड़ी देर। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, बल्कि तुमने 70 साल का अरसा सुना है। कितना प्यारा होगा, 70 साल का। तो फिर अल्लाह फरमाएगा अच्छा और सुनना है? सुभान अल्लाह। और सुनना है? वो कहेगा मौला हाँ करम हो जाए मौला, और सुनना है। कितना प्यारा होगा, और सुनना है, और सुनना है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों जाओ दाऊद को बुला के। किसको बुलाया जाएगा? जो गाना नहीं सुनता दुनिया में, सुनना मेरे भाई, हजरत दाऊद को बुलाया जाएगा। अल्लाह ने हजरत दाऊद को इतनी प्यारी आवाज दी थी, जब वो पढ़ते थे ना, जब आसमानी किताब की वो तिलावत करते थे, तो जो आसमान से परिंदा गुजरता था ना, वो भी रुक के उनकी आवाज को सुना करता था। सुभान अल्लाह। जो जानवर जमीन में रहते थे ना, वो भी सुन के हजरत दाऊद की आवाज को सुना करते थे। सुभान अल्लाह। जो जहां होता था खड़े होकर उनकी आवाज सुनते रहते थे। अल्लाह हजरत दाऊद को बुलाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरी हम्द व सना का तराना गाओ, ये मेरे महबूब के गुलाम सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गाते रहेंगे, गाते रहेंगे, गाते रहेंगे, गाते रहेंगे। वो गाते 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 खामोश हो जाएंगे। ये तमाम जन्नती रब की बारगाह में शिकायत करेंगे, ऐ मौला तूने हजरत दाऊद को बुलाया, ये गाना शुरू किया, खामोश हो गए, ये अभी शुरू किया, खामोश हो गए। अल्लाह फरमाएगा और जन्नती नहीं नहीं, ये खामोश अभी नहीं हुआ, तुमने कितनी देर सुना? वो तमाम गुलाम जन्नती कहेंगे मौला हमने थोड़ी देर सुना है। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, तुमने फिर 70 साल तक सुनता रहा है। कितने साल तक? 70 साल तक। कितना बसका होगा? 70 साल तक सुनता रहा है। ये तमाम जन्नती जो नबी के दीवाने, जो दुनिया में गाना बाजा के करीब नहीं जाता था, ये कहेगा मौला अभी दिल नहीं भरा है, अब तो और शौक हमारा बेदार हो गया है। मौला और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहता है? हाँ और सुनना चाहते हैं। आए अब और करीब आओ। अल्लाह फरमाएगा और सुनना चाहता है, तो तमाम जन्नती क्या कहेंगे? हाँ मौला और सुनना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएगा ऐ फरिश्तों जाओ जाओ जाओ, 70,000 का मजमा लेकर जाओ और जाओ मेरे महबूब को बुला कर लाओ।
کس کو بلا کر لاؤ؟ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔ مسلمانوں ذرا سننا، میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔ اب آقا کو بلایا جائے گا، نبی کو بلایا جائے گا، آقا کو بلایا جائے گا۔ آقا آئیں گے شان و شوکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک طرف خدا ہوگا، ایک طرف میرے آقا ہوں گے، جنتی مجمع ہوگا، جنتی تخت ہوگا، میرے آقا تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا، اور میرے محبوب یہ تیرے غلام ہے، دنیا میں تیری تیرے فرمان کی وجہ سے یہ گانا کے قریب نہیں گیا تھا، یہ باجا کے قریب نہیں گیا تھا، یہ ڈانس کے قریب نہیں گیا تھا، اب یہاں گانا سننا چاہتا ہے، گیت سننا چاہتا ہے۔ اے محبوب تو گاتا جا، اپنے غلاموں کو سناتا جا۔ محبوب کون سنائیں گے؟ جن کی آواز دنیا میں سب سے پیاری ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ بولیے نا، آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، پھر بھی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کہ اندھیر شیشے میں چمکا۔ ہم نے دیکھا لیکن پھر بھی کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی کہتے ہیں لم یاتی نذیر و کفی نظر مثلے تمہیں شد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید اسرا جانا۔ ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اس نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی کہتے ہیں وَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ہم نے دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں، پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ۔ دیکھا آپ نے؟ دیکھا نہیں دیکھا نا؟ ہاں نہیں دیکھا، یہاں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رفا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سو۔ ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی کہتے ہیں میرے محبوب کا چہرہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، دیکھنے والا دیکھتا تھا تو رک کر دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ کہتا تھا کہ آسمان کا چاند اور زمین کا چاند، زمین کے چاند کے مقابلے میں آسمان کا چاند پھیکا ہے۔ کہتا تھا کہ نہیں کہتا؟ اللہ اکبر۔ ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی کہتے ہیں نہیں دیکھا، پھر بھی تمنا رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ۔ دعا کرتے کہ نہیں رات دن ہے، کرتے کہ نہیں کرتے، تڑپتے ہیں کہ نہیں تڑپتے ہیں؟ سب کہتا مولا تو امریکہ دیکھا نہ دیکھا، کشمیر دیکھا نہ دیکھا، کنیا کماری دیکھا نہ دیکھا، لیکن مولا ایک بار مصطفیٰ کا مدینہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ ضرور کہتے ہیں، اور پھر کہنا اور یہی کہنا، کبھی ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا کہ اے آمنہ کے لال مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے۔ بس آخری کری، آخری بات ہے نا، ٹائم بہت ہو گیا حضرات، بہت ٹائم ہو گیا، آخری بات شروع رہو اور چلا جائے نا، ابھی کھلی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ہم سب کو آپ کی زیارت نصیب ہو جائے، ذرا بولا سبحان اللہ۔ تو یہ شعر مکمل کر دیا، ڈر رہا تھا اس لیے ایک شعر پڑھ چھوڑ دیا، مکمل کر دیں شعر۔ آپ سننا چاہتے ہیں نوجوان بھائی آپ لوگ؟ ہاں یہ محفل لگ رہی ہے کہ اب واقعی دل میں مصطفیٰ کا پیار بیدار ہو گیا، سبحان اللہ۔ بہت ایسے کم لوگ ہوتے ہیں حضرت، ڈانس میں تو پوری پوری رات جگ کے رہ جاتے ہیں، ہے نا؟ پوری پورا جوان لوگ تو خیر اپنے طاقت کی وجہ سے رہ جاتا ہے، اب بوڑھا لوگ پیر کیسے سر کے دیکھتا ہے کہ نہیں؟ جوانوں کے بل بوتے ہوئے بھی کھڑا رہتا ہے، کیا ہے؟ لیکن اللہ ہر ایسے بوڑھے نہیں ہیں، کچھ بوڑھے ایسے ہیں جس کے صدقے میں جوانوں کو روزی مل رہی ہے، جس کے صدقے میں اللہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، کچھ بزرگ ایسے ہیں جس کے صدقے اللہ بلاؤں کو کاٹ دیتا ہے، سمجھے؟ اللہ اس کے صدقے ہم لوگوں کے بلاؤں کو مصیبتوں کو اللہ درگزر فرما دے۔ تو یہ شعر میں مکمل کرتا ذرا بولے سبحان اللہ۔ اے آمنہ کے لال
مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے خضرا دکھائیے اور آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے یا رسول اللہ آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے ایک دن حضور خواب میں جلوہ دکھائیے جلوہ دکھائیے یا مونا کے لال مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے جس مصطفیٰ کی زیارت کے لیے دعائیں کرتے ہیں تمنا کرتے ہیں وہاں رب کی بارگاہ میں ایک طرف اللہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے جلال کے ساتھ ہوگا ایک طرف میرے مصطفیٰ ہوں گے اور مصطفیٰ رب کا ترانہ گائیں گے رب کا ترانہ گائیں گے اور جنتی سنتا رہے گا آئے ہائے کیسا سما ہوگا ادھر آقا کی پیاری پیاری آواز ہوگی ادھر مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا سبحان اللہ آقا کا جلوہ نصیب ہوگا سبحان اللہ تبھی تو کسی نے کہا تھا کسی شاعر نے کہا تھا کہ قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی قیامت حاجی صاحب قیامت جسے کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی قیامت عید ہے ذرہ ذرہ کا حساب دینا پڑے گا میرے بھائی قطرہ قطرہ کا حساب دینا پڑے گا تو عید ہے عید کا معنی خوشی سب ہے جب اللہ بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا فرمائے حساب لے گا اللہ تو پھر پتا چلے گا جب ڈنڈے پڑیں گے تو پھر بھی مصطفیٰ کا دیوانہ کہتا ہے کہ قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی کیسے ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی سبحان اللہ ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی حضرات تو میرے مصطفیٰ رب کا ترانہ گائیں گے جنتی گیت گائیں گے اور جنتی دیوانہ سنتا رہے گا مگن ہو جائے گا سنتے سنتے گگن ہو جائے گا وہ مستی میں جھومنے لگے گا وہ جھومتے کئی برس گزر جائیں گے میرے آقا خاموش ہو جائیں گے اب یہ سارے جنتی آقا کی بارگاہ سے جب سنیں گے کہ آواز نہیں آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بات کریں گے اے مولا اب تیرا محبوب بھی خاموش ہو گیا ہے اے اللہ ابھی تو دل نہیں بھرا ہے ابھی تو پیاس باقی ہے اللہ فرمائے گا کتنا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نبی کا غلام عرض کرے گا مولا ابھی تیرے محبوب نے شروع کیا اور فوراً بند کر دیا اے لوگوں اللہ فرمائے گا نہیں بلکہ تم نے میرے محبوب کی آواز کو 70 سال تک سنا ہے کتنے سال تک 70 سال تک سنا ہے 70 سال تک تمام جنتی لوگ مولا نہیں مولا تیرے محبوب نے وہ شروع کیا اور روک دیا اللہ فرمائے گا نہیں میرے محبوب کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے تم نے کتنا سنا 70 سال تک سنا اب تمام جنتی لوگ خاموش ہو جائیں گے کھڑے رہیں گے پھر اللہ فرمائے گا اور سننا چاہتا ہے اللہ کیا فرمائے گا اور سننا چاہتا ہے تو دنیا میں گانا نہیں سن رہا ہے آئے سب سے پہلے حوروں سے سنایا جائے گا پھر حضرت داؤد کو بلایا جائے گا پھر میرے نبی سے سنایا جائے گا سبحان اللہ لاسٹ میں جنتی سے کہا دنیا میں گانا نہیں سنتا تھا اس کو انعام کتنا بڑا مل رہا ہے سبحان اللہ اللہ فرمائے گا اور سننا چاہتا ہے تمام نبی کا دیوانہ کہے گا مولا ہاں اور سننا چاہتا ہے مولا
اور سننا چاہتے ہیں. اب یہاں سے یہاں سے بس کیا ہوگا جب کہے گا اور سننا چاہتے ہیں پھر ماحول بدلے گا, رنگ بدلے گا. خدا کی قدرت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بتا رہا ہوں. تمام جنتی لوگ ہوں گے اور اللہ کی جو شان ہے, اللہ اپنی شان کریمی سے جو خدا کی قدرت ہے بس اللہ گانا شروع فرمائے گا. سبحان اللہ, اللہ شروع فرمائے گا. اللہ کی آواز ہوگی جو خدا کی قدرت ہے, جو خدا کی شان ہے. اللہ کی جو شان ہے, اللہ کی آواز ہوگی, تمام لوگ ہوں گے. ادھر خدا کی جو آواز ہوگی جو خدا کی شان ہے, اللہ گائے گا جو خدا کی شان ہے. اللہ کی آواز ادھر ہم سنیں گے اور ادھر خدا اپنا جلوہ پردہ ہٹائے گا. ادھر آواز بھی سنیں گے, ادھر خدا اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ, اللہ دیدار بھی نصیب فرمائے گا. تو جو گانا سن رہا تھا دنیا میں, جو میوزک کے قریب جاتا تھا, جو ڈھول باجا تماشے کے قریب جاتا تھا, جو ڈی جے بجاتا تھا, سزا یہ ہے چہرہ بدل جاتا ہے. سزا یہ ہے اللہ گھر سے نور کو نکال دیتا ہے. سزا یہ ہے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے. سزا یہ ہے شیطان کا بسیرا ہوتا ہے. سزا یہ ہے وہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے. اور جو گانا کے قریب نہیں جاتا ہے, جو گانا سے دور رہتا ہے, جو ڈی جے باجے سے دور رہتا ہے, انعام یہ ہے کہ کبھی مصطفیٰ سے سنایا جا رہا ہے. انعام یہ ہے کہ جنت میں بیٹھا کر خدا اپنا دیدار بھی کرا رہا ہے, اپنا آواز بھی اپنی سنا رہا ہے. سبحان اللہ. تو آپ بتائیے, آپ کے گانا کے قریب جا کے شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے کہ مصطفیٰ کی باتوں پر عمل کر کے جنت میں خدا کا دیدار کریں گے. سبحان اللہ. کیا کریں گے بولیے, کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے نا. تو گانا کے قریب جائیں گے, جہاں بھی ہو خالی آنے انشاءاللہ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں. کیا ایک وقت میں کھانا نہیں کھانا بھوکے رہتے مر جائیں گے کیا؟ مر جائیں گے کیا؟ آپ بدلو ماحول انشاءاللہ. اگر ہم ماحول بدلیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے گا. اگر خدا کی قسم یہی حال رہا تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے اسی راجستھان کا کئی ایسا واقعات ہے. ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم ہندو لڑکوں کے ساتھ کیوں بھاگیں؟ اس راجستھان کا واقعہ بتا رہا ہوں, آپ ہسٹری پڑھیے. فی الحال کا واقعہ ہے. خالی یہ راجستھان نہیں, خالی یہ نہیں کہہ رہا ہوں, چاہے وہ راجستھان ہو, چاہے اڑیسہ ہو, چاہے بنگال ہو, چاہے یو پی ہو, چاہے بہار ہو, مسلم لڑکیاں اور کئی ہزار لڑکیاں یہ چند سالوں میں, یہ صرف 2 3 4 سالوں میں کئی ہزار لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی. کیوں؟ دھیان ہم نے نہیں دیا. ایک بھائی اگر بہن کے سامنے شراب پی کر ڈانس کرے گا تو بہن پھر کیا سبق لے گی؟ صحیح بولو میرے بھائی. یہ اگر بہن, ایک ماں اگر شراب پی کر ڈانس کرے گی, اگر ماں محفلوں میں جا کر ڈانس کرے گی, نہ جسم کا خیال, نہ کپڑے کا خیال, نہ اپنی پردہ کا خیال, اگر ایسا کرے گی تو پھر جب کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا وہ کیسا ہوگا؟ بولو, وہ غلام غوث بنے گا, وہ غلام خواجہ بنے گا, وہ غلام تاج الشریعہ بنے گا؟ کبھی نہیں بنے گا. پھر کوئی سلمان خان اور کوئی شاہ رخ خان بنے گا. پھر کہے گا ہم مسلمان ہیں لیکن شراب پیے گا. وہ کہے گا ہم مسلمان ہیں لیکن ڈانس کی محفل سجائے گا. وہ کہے گا ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھائے گا. وہ کہے گا ہم مسلمان ہیں, ماں کو دفتر کیا جائے گا, کبھی فاتحہ پڑھنے نہیں جائے گا. لیکن ماں نمازی ہو, ماں قرآن کی تالیہ ہو, ماں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والی ہو, تو خدا کی قسم پھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ غوث اعظم نہیں بنے گا لیکن غلام غوث اعظم ضرور بنے گا. وہ خواجہ نہیں بنے گا لیکن غلام خواجہ ضرور بنتا ہوگا. آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا, دلی جانتے ہیں, دلی آپ سے قریب ہے میرے بھائی. نظام الدین اولیاء کو جانتے ہیں؟ نیپال میں جو مزار شریف کہاں ہے؟ نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں ہے؟ دلی میں ہے. ہم تو نیپال میں سنے. کہاں ہے؟ دلی میں ہے نا بھائی, یہاں سے قریب ہے نا. آپ کوئی گئے ہو نا بھائی؟ ارے کوئی گئے ہو نا بھائی, گئے نا دلی کے نظام الدین اولیاء کی ہسٹری پڑھیے نا, ان کی تاریخ پڑھیے, ان کی تاریخ پڑھیے. جب یہ پیدا ہوئے نا 18 پارے کا حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا. 18 پارے کا حافظ قرآن بن کے مدرسے میں کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ الف لام میم پڑھو بیٹا. حضرت میں نہیں پڑھا. کیوں؟ یہ سب زبانی یاد ہے. سبحان اللہ, یہ سب زبانی یاد ہے. بیٹا کہاں پڑھا؟ ماں کے پیٹ میں پڑھا. سبحان اللہ, کہاں پڑھا؟ ماں کے پیٹ میں. لوگوں
माँ के पेट में कौन पढ़ाने गया था? कौन पढ़ाने को गया था? नहीं। वो बेटा कैसे पढ़ा? वो कहते हैं माँ, मेरी माँ सुबह उठती थी, फजर की नमाज पढ़ती थी, रोजाना एक पारे की तिलावत करती थी, मैं माँ तिलावत करती थी, मैं पेट में सुन सुन के हाफिज कुरान बन गया। ये है ये निजामुद्दीन, मेरे आका हुजूर निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। हाँ, लेकिन माँ कैसी थी? ध्यान से करने वाली। हाँ, माँ कैसे थी? गाना सुनने वाली। माँ कैसे थी? फिल्मा देखने वाली। माँ कैसे थी? डांस सीखने वाली। माँ कैसे नंगी तस्वीरें देखने वाली? नहीं, वो माँ ऐसे थी, दिल्ली में कहत पड़ा था, जानवर प्यास की शिद्दत में मर रहा था, आदमी बिलख रहे थे, सब लोग परेशान हाल थे। यही निजामुद्दीन औलिया आया, घर से माँ का दुपट्टा लाया और लाके लहरा दिया और कहा, आसमान की तरफ नजर दिखा के कहा, यह उस औरत का दुपट्टा है जिसके बाल को किसी गैर महरम और मर्द ने आज तक नहीं देखा। जिसके बाल को किसी गैर महरम मर्द ने आज तक नहीं देखा, उसका दुपट्टा है। इतना कहना था, 10 साली दूर हो गई, झमाझम बारिश बरसने लगी। माँ वैसी थी। अगर आज भी माँ नेक हो, औरत नेक हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो बेटा फिर आम नहीं होश आज़िम पैदा होता है। लेकिन गलती नौजवानों की भी है। अच्छी लड़की तलाश करके नहीं लाएगा, कैसी लाएगा? जो डांस करने वाली है। सही बात है नहीं है? अच्छी लड़की तलाश करके नहीं लाएगा, नमाजी नहीं, कैसी लाएगा? जो बालों को खोल कर चलने वाली है। सही कह रहा हूं कि नहीं? आज मदरसे में पढ़ी हो या कुरान पढ़े नहीं, उसको नहीं लाएगा। जो दिल्ली कॉलेज से पढ़ी हो उसको लेके आता है। सही है कि नहीं? जो इस्लामी लिबास पहनती है उसको नहीं लाता है। जो फटा हुआ जींस पैंट पहनती है उसको लेके आता है। सही बात है? जो फटा हुआ जींस पैंट पहन के आएगी तो आज के घर को वो जोड़ेगी कि फाड़ेगी? बताइए क्या कहते? तोड़ेगी। इसलिए हजरात, दीनदार को उठा के लाइए। ये चंद बातें थी जो मैंने कह दिया। अल्लाह तौफीक फरमाए हम सबों को अमल करने पर, अल्लाह इस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मैंने जो कही है, अल्लाह सबसे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर आप लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, एक पैगाम नोट करके ले जाना, आप भी और हमारी माँ बहनें भी, समझे? दुनियादार टाइम है, बहुत टाइम है। एक भैया, एक आखिरी पैगाम, एक मिसरा है ना, एक शेर में दे रहा हूँ, आप भी नोट करके ले जाना और अपनी माँ बहनों को भी नोट करके ले इसको देना और याद कराना, समझे? याद कराना। और ये कि खाने में देर हो उसे कुछ मत बोलना, कपड़ा ना धोए कुछ मत बोलना, लेकिन नमाज न पढ़े तो उसे बोलना कि नमाज पढ़ो। नमाज न पढ़े तो बोलना अपनी माँ बहनों को। अगर रोटी बनाने में देर कर देना तो कुछ मत बोलना, है ना? रोटी बनाने के लिए नहीं आई है, उसकी अपनी मर्जी, वो बनाए तो बनाए। हाँ, वो तुम्हारे बच्चों की परवरिश के लिए नहीं आती, उसकी अपनी मर्जी। हाँ, कल ऐसा मत बोल देना कि मुफ्ती साहब ने बड़ा मसला छेड़ दिया भाई, समझे? हाँ, ये मेरी माँ बहनों के लिए भी है, खाली आपके लिए नहीं है। अल्लाह ने उसे भी एक अलग ही मकाम अता फरमाया है, समझे? अल्लाह का कुरान कहता है, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ भलाई करो, अच्छा से पेश आओ, उसे प्यार मोहब्बत दो, है ना? वो मारने की चीज नहीं है, नफरत की चीज नहीं है। अगर औरतें न होती, खुदा की कसम तुम्हें सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। समझे? अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें आपको अता फरमाई है, तो नेमत की कदर करनी चाहिए, उसे धुतकारना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह के बाद से, है ना, अपनी औरतों को, बीवियों को धुतकारना मत, उसे प्यार करना और ये पैगाम सुनाना। क्या? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह, सुभान। आप भी और उन्हें भी, है ना? आप भी और उन्हें भी। क्या? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, आप भी तो पढ़िए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। आप भी मिलके पढ़ो ताकि याद हो जाए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा, आखिरी शेर तो पढ़ने पे आता है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले सल्ले आला कहते कहते, खुले सल्ले आला
کہتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئے اٹھ کر صلاۃ و سلام.